وابتلوا الیتامى حتی اذا بلغوا النکاح، اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتے رہو، جانچ پرکھ کرتے رہو، دیکھتے رہو کہ ان کے اندر کبھی شعور پیدا ہو گیا یا نہیں۔ فإن آنستم منهم رشدا، تو جب تم دیکھو ان میں کہ اب یہ باشعور ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، فادفعوا الیہم اموالہم، تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو۔ ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور دیکھو اس مال کو کھانے کی کوشش نہ کرو، ہڑپ نہ کرو جلدی سے، کہ ایسا نہ ہو کہ بچے جوان ہو جائیں تو یہ مال تو دے ہی دینا ہے میں نے، تو اس سے پہلے جتنا بھی اس کو میں کھا جاؤں کھا لوں۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اگر کوئی جو ولی ہے یتیم کا وہ غنی ہے، اللہ نے اسے خود دے رکھا ہے، کشائش ہے اس کے پاس، تو پھر اسے یتیم کے مال میں سے کچھ بھی لینے کا حق نہیں ہے، پھر اسے یتیم کے مال سے بچتے رہنا چاہیے۔ ومن کان فقیرا، اور اگر کوئی خود تنگ دست ہے، محتاج ہے، اب ظاہر بات ہے وہ یتیم کی کچھ نگہداشت بھی کر رہا ہے، اس کا کچھ وقت بھی اس پہ صرف ہو رہا ہے، تو فلیاکل بالمعروف، تو معروف طریقے سے بھلے انداز میں، جو کہ معقول انداز ہو، اس میں سے اگر وہ یتیم کے مال میں سے کچھ کھا بھی لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم بڑی فطری ہے، اس کے اندر وہ بندشیں نہیں ہیں کہ جو ان نیچرل ہوں، جن پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم ان کے مال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بنا لو کہ یہ چیزیں تھیں جو آج کی تاریخ میں میری تحویل میں تھی، آج تک میں نے ان کے حوالے کر دی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے، یہ دنیا کا معاملہ ہے، اس کے لیے لکھت پڑھت شہادت، باقی اصل حساب تو تمہیں اللہ کے ہاں جا کے دینا ہے۔